بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 8۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو اللہ کی خاطر قائم رہنے والے اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بنو۔ پہلے سورہ النساء کی آیت نمبر 133 میں اس سے ہی ملتا جلتا مضمون گزر چکا ہے کہ تم اللہ کی خاطر انصاف پر قائم رہتے ہوئے گواہی دیا کرو، خواہ یہ گواہی تمہارے اپنے خلاف جا رہی ہو یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں کے خلاف جا رہی ہو۔ یہاں اس آیت میں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تم پچھلے دشمنوں اور قبائلی عصبتوں یعنی دشمنیوں سے بالکل بے نیاز ہو کر انصاف کے ساتھ گواہی دیا کرو۔ کسی شخص یا کسی قوم کی دشمنی تمہاری گواہی پر یا تمہارے عدل پر ہرگز اثر انداز نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی مثال جو ہے وہ اس انصاری کے واقعے سے ہمیں ملتی ہے جس نے کسی مسلمان کی ذرہ چرا لی تھی اور ایک یہودی کے پاس امانت رکھایا تھا۔ مالک یہ مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں لے گیا۔ چور جو حقیقتاً منافق تھا کہ سوچ یہی تھی کہ میں چونکہ مسلمان ہوں اس لیے یہودی کے مقابلے میں یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری حمایت کریں گے۔ پھر اس چور اور اس کے خاندان والوں نے اسی قبائلی عصبت کی بنا پر اس کا ساتھ دیا اور قسمیں بھی کھائیں کہ ہم اس چوری کے قصے میں بالکل بے تعلق ہیں، اور قریب تھا کہ آپ یہودی کے خلاف اور اس منافق کے حق میں فیصلہ بھی دے دیتے کہ اللہ نے بذریعہ وحی آپ کو حقیقی صورت سے آگاہ کر دیا۔ اس آیت میں تمام مسلمانوں کو ایک ہدایت دی گئی ہے کہ جس شخص کے حق میں تمہیں گواہی دینا پڑے، گواہی بالکل ٹھیک ٹھیک دیا کرو، خواہ وہ تمہارے دشمن ہو یا دوست ہو یا تمہاری قوم سے تعلق رکھتا ہو، کیونکہ تم میں عدل اور انصاف اور تقوی پیدا کرنے والے اسباب میں سے یہ ایک مؤثر ترین سبب ہے، اور تمہیں شہادت دیتے وقت ہر لمحے یہ سوچنا چاہیے اور خیال رکھنا چاہیے کہ جو کچھ تم کہو گے اللہ سن رہا ہے، اور جو کچھ تم کرو گے اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اور بعض مفسرین نے کونوا قوامین للہ شہداء کا یہ مطلب لیا ہے کہ اللہ کے دین کو قائم کرنے والے بن جاؤ، یعنی تم پر یہ فریضہ عائد کیا گیا ہے کہ تم تمام قوموں کو اپنے قول سے بھی اور اپنے عمل سے بھی توحید کا اور اخلاق کی تعلیم دینے کے ذمہ دار بن جاؤ، جیسے کہ صحابہ کرام نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ اسی ذمہ داری کو تمہیں بحال رکھنا چاہیے اور آگے بڑھانا چاہیے، اور اس سلسلے میں تمہیں عدل اور انصاف کے تقاضوں کو جو ہے وہ ملحوظ رکھنا چاہیے، یعنی ان پہ عمل کرنا چاہیے، انہیں دیکھنا چاہیے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے اعمال کا ذکر فرمایا، ایک ایمان کا اور دوسرے اعمال صالح کا، اور دو طرح کا ہی وعدہ فرمایا، ایک مغفرت کا اور دوسرا اجر عظیم کا، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں کیا ان کی بھی مغفرت ہو جائے گی۔ رہا اجر عظیم تو وہ صرف ان لوگوں کو ملے گا جو ایمان کے ساتھ نیک عمل بھی کرتے رہے ہوں گے اس زندگی میں۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو ایسے ہی لوگ اہل دوزخ ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم، اے ایمان والو اللہ کا وہ احسان بھی یاد کرو جو اس نے تم پر کیا، جب مخالف قوم نے تم پر دست درازی کا ارادہ کیا تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم پر اٹھنے سے روک دیا۔ پہلا احسان تو مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ انہیں اسلام کی توفیق بخشی ہے، اور اسلام کی وجہ سے ان کے قبائلی عصبتوں کا خاتمہ ہوا، یعنی ان کی لڑائی جھگڑے ختم ہو گئے اور آپس میں ان کو بھائی بھائی بنا دیے۔ دوسرا بڑا احسان یہ تھا کہ حدیبیہ کے موقع پر کافر یہ چاہتے تھے کہ تم پر حملہ آور ہو کے تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیں، لیکن اللہ نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ وہ اپنا ارادہ پورا نہ کر سکیں۔ حدیبیہ کی جنگ روکنا اللہ کا احسان تھا۔ سیدنا انس فرماتے ہیں کہ اہل مکہ کے 80 آدمی مسلح ہو کر تنیم پہاڑ کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوئے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ آپ رب کے ساتھ غافل ہوں تو حملہ کر دیں۔ آپ نے انہیں پکڑ کر قید کر لیا، پھر انہیں چھوڑ دیا تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ سیدنا سلمہ بن عقوع کہتے ہیں کہ میرے چچا عامر نے قبیلہ ابالات کے ایک مقرز نامی شخص کو، جو ایک جھول پڑے ہوئے گھوڑے پر سوار اور 70 مشرکوں کا ساتھی تھا، گھیر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ آپ نے ان مشرکوں کی طرف دیکھا تو پھر فرمایا انہیں چھوڑ دو، یعنی عہد نامہ حدیبیہ کی بدعہدی کے گناہ کی ابتدا بھی انہوں نے کی اور تکرار بھی انہوں نے کی، یعنی اسے انہوں نے ہی توڑا تھا۔
اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بھی نازل فرمائی۔ تاہم دور نبوی میں کئی بار ایسے موقع بھی پیش آتے رہے کہ کبھی کفار مکہ نے جنگ کے ذریعے اور کبھی یہودیوں نے سازشوں کے ذریعے اسلام کو ختم کر دینے کی کوششیں کی۔ پھر کبھی تو اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے مسلمانوں کو دشمنوں کے بارے میں بتا دیا گیا، اور کبھی حالات ایسے پیدا کر دیا گیا کہ کافروں کو حملہ کرنے کی جرأت ہی نہ ہو سکے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی انہیں روک کے رکھا ہوا تھا۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اللہ نے بنی اسرائیل سے بھی پختہ عہد لیا تھا۔ بنی اسرائیل، یہاں پہ ذکر بنی اسرائیل کا اور ان کے 12 نقیب اور ان کی ذمہ داریوں کے بارے میں آ رہا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے عہد لیا تھا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے بھی عہد لیا تھا۔ نقیب کے معنی ہے نگرانی کرنا۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے۔ بنی اسرائیل نے جب موسیٰ علیہ السلام سے پانی کا مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو حکم دیا کہ فلاں پتھر پر اپنا عصا مارو تو 12 چشمے پھوٹ پڑیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور ہر قبیلے نے اپنا چشمہ یا پانی پینے کی جگہ پہچان لی اور اس پر قابض ہو گیا۔ انہی 12 قبائل میں سے ہر قبیلے میں سے ایک نقیب مقرر کیا گیا، جس کا کام یہ تھا کہ وہ لوگوں کے اخلاق کی نگرانی کرے گا اور انہیں بے دینی اور بد اخلاقی سے بچانے کی کوشش کرتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ مائیت 4 باتوں کے اوپر مشتمل تھا۔ پہلی تو یہ کہ بنی اسرائیل نماز کو قائم کرتے رہیں گے، دوسرا یہ کہ زکوٰۃ ادا کریں گے، تیسرا یہ کہ بعد میں جو رسول مبعوث ہوں ان پر ایمان بھی لائیں گے، ان کی جان اور مال سے مدد بھی کریں گے، اور چوتھا یہ کہ لوگوں کو قرضہ حسنہ دیتے رہیں گے۔ گویا یہ ذمہ داریاں ان نقیبوں پر ڈالی گئی تھیں اور ان سے یہ عہد تھا کہ اگر وہ ذمہ داری پورے کرتے رہیں گے تو یقیناً اللہ ان کے ساتھ ہوگا اور ان کا ہر معاملے میں مدد فرمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ اگر وہ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دے گا۔ برائیاں دور کرنے کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک ہے کہ جو شخص نیکی کے بڑے بڑے کاموں میں لگا رہے، اس کا ذہن برائیوں کی طرف نہیں منتقل ہوتا اور وہ برائیوں سے بچا رہتا ہے اور برائیاں اس سے دور رہتی ہیں۔ دوسرا یہ کہ اگر ان سے کچھ برائیاں ہو بھی جائیں تو وہ ایسی بڑی نیکیوں کے تلے دب جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان پر گرفت ہی نہیں فرماتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہیں گی، جاری رہیں گی، اور سواء السبیل کا بھی وعدہ کیا تھا۔ سواء السبیل کیا ہے؟ سیدھا راستہ جو متوازن ہو اور افراط اور تفریط سے پاک ہو، کیونکہ یہ راہ اس علیم اور حکیم ہستی کی بتلائی ہوئی ہے جو تمام حقائق سے پوری طرح واقف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ، اور سب انسان اس کی نظروں میں یکساں ہیں۔ یہ کسی انسان کی بتائی ہوئی راہ نہیں ہے جس پر اس کے اپنے جذبات، وطن اور قوم کی محبت یا دوسری معاشی یا معاشرتی جو عوامل ہیں، کام ہیں، وہ اثر انداز ہو جاتے ہیں، اور وہ ایسے متوازن افراد اور تفریق سے پاک راہ کا سراغ لگا بھی نہیں سکتا، یعنی انسان کے بس میں یہ کام نہیں ہے۔ یہ خاص اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے خود ہی انسانوں کو یہ راہ بتلاتی جس سے انہیں اس دنیا میں بھی اس راستے کی تلاش کے لیے کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی اور آخرت میں بھی وہ کامیابی سے ہمکنار ہو جاتے ہیں۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، پھر چونکہ انہوں نے اپنے عہد کو توڑ ڈالا لہٰذا ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیے۔ اب جب بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا تو انہوں نے کیا کیا؟ بنی اسرائیل نے اپنے اس مضبوط عہد کی پرواہ نہ کی، قیام الصلاۃ اور اعطاء زکوٰۃ میں غفلت برتی، یعنی نہ نماز قائم کی نہ زکوٰۃ دی، زکوٰۃ کے بجائے بخل کی راہ اختیار کی اور قرضہ حسنہ دینے کے بجائے وہ سود خوری اور حرام خوری شروع کر دی۔ اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا تو دور کی بات، جی بھر کے ان کی مخالفت کی، اور بعض انبیاء کو تو انہوں نے ناحق قتل بھی کر دیا۔ غرض یہ کہ اس عہد کی ایک ایک شق کو توڑنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی انہوں نے، جس کے عوض اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی اور انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ اور دوسری سزا یہ تھی کہ ان کے دل سخت بنا دیے گئے، جس کی وجہ سے ایک تو راہ حق قبول کرنے سے وہ دور ہو گئے، اور دوسرا آپس میں الفت اور محبت جو تھی اس کے جذبات کے بجائے ان میں خود غرضی، سنگ دلی اور پیدا ہو گئی۔ اور یہی حال مسلمانوں کا ہے، اگر وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام کی پیروی نہیں، عہد کی پیروی نہیں کریں گے تو ان کے اندر بھی یہی چیزیں آنی شروع ہو جائیں گی۔ ان دونوں سزاؤں کے مزید نتائج یہ نکلے کہ ان لوگوں نے کتاب اللہ میں تحریف شروع کر دی، یعنی اسے بدل دیا، فلسفیانہ باتیں اس میں شامل کر دیں، خود سے تعویلیں شروع کر دیں، اکثر آیات کا مفہوم ہی بدل ڈالا اور اسے کچھ کا کچھ بنا دیا۔ اور دوسرا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے کہا تو یہ گیا تھا کہ وہ کتاب اللہ سے نصیحت اور عبرت حاصل کریں، یہ بات تو انہوں نے یکسر چھوڑ ہی دی، اور اس کے بجائے اپنا سارا زور جو ہے وہ الفاظ کو سلجھانے میں انہوں نے صرف کر دیا، اور ایسا مطلب اخذ کرنا شروع کیا جو ان کے خواہش کے مطابق تھا۔ اپنے حالات کے مطابق انہوں نے ان صورتوں کی تعویل شروع کر دی۔
یہ چند آدمی عبداللہ بن سلام اور انہی کے جیسا ذہن رکھنے والے کچھ ساتھی تھے. ان کے علاوہ جتنے بھی یہودی تھے سب جو تھے وہ بد عہد تھے اور خائن تھے، خیانت کرتے تھے اور مسلمانوں کے ساتھ سازشیں کرتے تھے، بد عہدیاں کرتے تھے، خیانتیں کرتے تھے. پھر چونکہ یہودیوں کی اکثریت جو ہے ایسی بد عہد اور خائن قسم کے لوگوں پر تھی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی سے فرمایا کہ آپ ان سے ہر قابل گرفت بات سے دل گرفتہ ہوں گے تو آپ کو یہ ایک الگ پریشانی لاحق ہو جائے گی. لہٰذا ان کی باتوں کو جو ہے ان کی باتوں کا جو ہے وہ ان کو دل پہ لینا چھوڑ دیجیے، اور جن جن خیانتوں پر آپ کو پتہ چلتا جا رہا ہے ان سے محاسبہ نہ کیجیے، اللہ خود ان سے نمٹ لے گا. آپ درگزر اور احسان کی راہ اختیار کیجیے کیونکہ یہی راہ اللہ کو پسند ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.